السلام علیکم فرینڈ، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں آپ کا اپنا دوست احمد شاہ 333 آپ کو نظر آ رہا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اچھا فرینڈ، آج بات کچھ ایسی ہے کہ کچھ ٹائم پہلے نا تو دور تھا بادشاہوں کا۔ بادشاہ کے پاس وزیر، مشیر، نوکر کام کرتے تھے۔ تو وہ ایک بادشاہ ایسا تھا جس کا ولاگ آج میں شروع کر رہا ہوں۔ یہی میرا ٹاپک ہے، اس کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ تو وہ ایسا بادشاہ تھا کہ اس کے پاس کوئی بھی کام مانگنے کو جاتا تھا تو وہ اس کو اس بنا پہ کام دیتا تھا کہ وہ عقل مند ہو، اور عقل مند اس کو کہتے ہیں جو سمجھدار ہو۔ ویسے ہم لوگ کو جیسے آج کل کہیں نوکری مانگنے جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم لوگوں کو ایک ڈگری لے کے جانی پڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ وہاں پہ دیکھتے ہیں، پھر ان کو سمجھ میں آتا ہے تو وہ سلیکٹ کرتے ہیں، آپ کو کام پہ رکھتے ہیں۔ تو وہ یہ تو نہیں کرتا تھا کہ آپ ڈگری لے کے آؤ، لیکن اتنا ہونا چاہیے، وہ یہ سمجھتا تھا کہ ایک بندہ عقل مند تو ہو، اچھے برے کو اس کو اچھے سے پہچان ہو، تو تب وہ ان کو کام پہ رکھتا تھا۔ ہوا کچھ ایسا کہ وہاں کے گاؤں کے لوگ وہاں پہ گئے تو انہوں نے ان کو کام پہ نہیں رکھا۔ کس بنا پہ؟ اس وجہ کر کے کہ وہ اس کو سمجھ میں نہیں ہے، ان کا دماغ اتنا کام نہیں کرتا تھا۔ تو وہ مایوس ہو کے واپس آ گئے۔ وہاں ایک خسرا بیٹھا تھا جس کو ہم عام زبان میں خواجہ سرابی کہتے ہیں۔ تو وہ ان کی باتیں سن رہا تھا۔ انہوں نے کہا یار ہم لوگ گئے وہاں پہ کام مانگنے کے لیے، بادشاہ نے ہمیں کام نہیں دیا، ہمیں نہیں رکھا، پتہ نہیں کس طریقے کا بندہ اس کو چاہیے، کس طریقے کا عقل مند اس کو چاہیے، تو ہمیں تو اس نے کام نہیں دیا۔ وہاں جو وہ خسرا بیٹھا تھا اس نے بولا آپ لوگوں کو اس نے کام نہیں دیا نا، دیکھو میں کام لے کے آتا ہوں، میں وہاں کام کر کے دکھاؤں گا آپ کو۔ تو وہاں جو بندے بیٹھے تھے وہ بڑے اس کی بات سن کے متاثر ہوئے کہ یار ہم تو گئے وہاں، ہمیں تو اس نے کام دیا نہیں، ہاں ہم سے زیادہ شاید یہ عقل مند ہو، اس کو وہ دیکھ کے کام دے دیں۔ لہٰذا اس نے بولا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں دیکھو۔ تو اس نے بولا ایسے تو وہ ملتا بھی نہیں ہے بادشاہ کسی کو، جو نوکر اس کے درباری وزیر مشیر جو کھڑے ہوئے ہوتے ہیں پہلے تو ان سے ملنا پڑتا ہے، پھر تو بادشاہ تک پہنچے گا، دیکھتے ہیں تو کیسے جاتا ہے، کیسے کرتا ہے یہ۔ اس نے بولا میرے میں دماغ ہے، عقل ہے، اس سے میں کروں گا، دیکھنا اب میں یہ جا کے کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا وہ وہاں سے چلا گیا، وہاں گیٹ پہ گیا تو درباری کھڑا ہوا تھا، اس نے اس کو اندر نہیں جانے دیا۔ اس نے پوچھا کیا کام ہے؟ تو اس نے بولا مجھے کام بادشاہ سے ہے، اس کو میں نے ایک بات بتانی ہے جو اس کے کام کی ہے، میں اس لیے یہاں پہ آیا ہوں، لہٰذا آپ میرا اندر پیغام لے کے جاؤ، بادشاہ مجھے خود بلائے گا۔ وہ درباری جو کھڑا ہوا تھا اندر گیا، وہ اس کو وزیر مشیر ملے، ان کو اس نے بولا کہ باہر ایک بندہ آیا ہوا ہے اور وہ بادشاہ سے ملنا چاہتا ہے، اس کو کوئی بات اس نے شاید بتانی ہے۔ وہ بول رہے ہیں میں اس کو مل کے بتاؤں گا، اس کے کام کی ہے۔ لہٰذا وزیر اور وہ مشیر نے سوچا کہ یار اگر ہم بادشاہ کو بتاتے ہیں یا نہیں بتاتے یا اس کو نہیں ملنے دیتے، شاید کسی اور بادشاہ کے پاس یہ چلا جائے جو اس کو یہ بتانے آئے، کل کو بادشاہ کے یہ بات سمجھ میں آئے کہ اس کو پتہ چلے کہ ایک بندہ آیا تھا مجھے نہیں ملنے دیا، یہ تو بات غلط ہو جائے گی، اس کو ملنے دیتے ہیں۔ اس کو بلاتے ہیں، وہ اندر جاتا ہے، بادشاہ کو پہلے بولتے ہیں ایسے ایک بندہ آیا ہوا ہے آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اس نے بولا ٹھیک ہے اس کو بلاؤ۔ وہ جب اندر گیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا ہاں بھئی کیا بات تھی جو آپ مجھے بتانا چاہتے تھے؟ لہٰذا اس نے وہاں پہ یہ جا کے بات کی کہ آپ کے جو ہے نا وزیر مشیر جو بھی نوکر رکھے ہوئے ہیں آپ نے، یہ آپ تک صحیح بات نہیں پہنچا رہے۔ تو اس نے بولا وہ کیسے؟ تو بہت سارے بندے باہر عقل مند ہیں جو کہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ عقل مند نہیں ہیں، سمجھدار نہیں ہیں، جیسے کہ میں ہوں، میں آپ کے پاس آیا ہوں کام مانگنے کے لیے، آپ کو میں 2 کام دے سکتا ہوں ایک ساتھ۔ اس نے بولا وہ کیسے؟ اس نے بولا آپ اگر عورت رکھتے ہو کام پہ، وہ عورتوں والا کام کرتی ہے، آپ مرد رکھتے ہو کام پہ، وہ مردوں والا کام کرتے ہیں، لہٰذا میں دونوں کام کر سکتا ہوں، آپ کو مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ اس نے بولا وہ کیسے؟ اس نے بولا ایسے کہ دیکھو ایک میں خواجہ سرا ہوں، یعنی کہ خسرا ہوں، عورتوں میں بھی میں کام کر سکتا ہوں، مردوں میں بھی میں کام کر سکتا ہوں، آپ مجھے 2 جگہ یوز کر سکتے ہو کام میں، مرد کو رکھو گے تو اس کو ایک جگہ یوز کرو گے، عورت کو رکھو گے تو اس کو بھی ایک جگہ یوز کرو گے۔ انہوں نے یہ بات بتائی آپ کو؟ اس کی بات سن کے بادشاہ متاثر ہوا، اس نے بولا نہیں بتایا ان لوگوں نے، لہٰذا تجھے ہم کام پہ رکھ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کو کام پہ رکھ لیا۔ اس نے کچھ دن تو کام کیا کیونکہ وزیر مشیر بڑے پریشان ہوئے اس کی بات سن کے، ان لوگوں نے اس کو ترنت ایک کام ختم ہوتا تھا دوسرا دے دیتے تھے، دوسرا ختم ہوتا تھا تیسرا دے دیتے تھے۔ ہوا ایسا آخر کار عورتوں کا کام کرے پھر مردوں کا کام کرے،
عورتوں کا کام کرے مرد، وہ تنگ آ گیا۔ اس نے بولا یار کون سی جیسے ایک بات ہوتی ہے، یہ کیا کام میں نے ڈھونڈ لیا، یہ تو مصیبت بن گئی میرے لیے۔ ہوا کچھ ایسا، اس نے بولا اس سے کچھ چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے مجھے، کیسے کروں اب میں؟ لہٰذا اس نے دماغ لگایا، اس نے دیکھا وزیر اور مشیر کوئی کام نہیں کرتے تھے، پورے محل کے اندر گھومتے تھے، جاسوسی کرتے تھے۔ لہٰذا اس نے بولا یہ کام اچھا ہے، چپل پوسی ادھر کی سن کے ادھر، ادھر کی سن کے ادھر، پھر جا کے بادشاہ کو بتانا، یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ کام صحیح ہے۔ تو اس نے کیا کام کیا، اس نے جاسوسی کرنا شروع کر دی۔ تو اس نے دیکھا ایک جگہ پہ سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، لہٰذا ایک جگہ گیا، وہاں پہ مولوی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جب بھی جائے کبھی وہ انگور کھا رہا ہے، کبھی سیب کھا رہا ہے، کبھی کیلا کھا رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے، وہ تو کوئی کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ اس کا مولوی کا عموماً کام یہ تھا کہ نماز پڑھانا، کوئی فوت ہو جاتا ہے جنازہ پڑھانا، شادی ہوتی ہے تو نکاح پڑھانا۔ لہٰذا ایسا کچھ وہاں پہ ہو نہیں رہا تھا۔ نماز کے ٹائم وہ نماز پڑھا کے پھر فارغ ہوتا تھا اور کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ لہٰذا وہ گیا بادشاہ کو، جا کے اس نے بتایا، خسرے نے، آپ کو وزیر مشیر سب باتیں بتا رہے، ایک بات نہیں بتا رہے آپ کو، آپ کے محل کے اندر نا ایک بندہ ایسا ہے جو ناکارہ ہے، بیکار ہے، فالتو کی آپ سے تنخواہ لے رہے۔ بادشاہ سن کے بڑا پریشان ہوا۔ اس نے بولا کون سا بندہ ہے؟ بولا ایک وہ مولوی صاحب جو بیٹھا ہوا ہے، وہ تو کوئی کام بھی نہیں کرتا ہے، اس کو چاہیے، اب وہ خسرا اپنی طرف سے بتا رہا ہے، اس کو چاہیے لہٰذا نماز پڑھائے، نماز پڑھانے کے بعد فارغ ہوتا ہے، ہمیں دین کا درس دے، اچھی بری بات بتائے، پھر نماز کا ٹائم ہو ہم لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے بلائے وہاں پہ۔ اور بھی باتیں بہت ساری تھی جو اس نے اس کے بارے میں کہی مولوی کی۔ لہٰذا وہ تو کچھ ایسا کر نہیں رہا، وہاں جب بھی جاتے ہیں وہ سیب کھا رہا ہے، کبھی کنو کھا رہا ہے، کبھی کیلے کھا رہا ہے، وہ تو بیٹھ کے مزے کر رہا ہے، مفت کی آپ سے تنخواہ لے رہا ہے۔ لہٰذا اس نے بولا بلاؤ اس کو۔ جب اس کو بلایا، مولوی سامنے آ گیا، تو اس نے بولا تو یار ہڑ حرامی کر رہا ہے، یہاں پہ کام نہیں کرتا، تو اچھے سے اپنا کام سب کر رہے ہیں، تم نہیں کر رہے ہو۔ اس نے بولا بادشاہ سلامت، مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے ایسی، مجھے بتائیں آپ، میں نماز ٹائم پہ پڑھا رہا ہوں، اس کے بعد کوئی فوت کی ہوتی ہے جنازہ پڑھا رہا ہوں، آپ شادی کسی کی کروانا چاہتے ہو، میں نکاح پڑھوا رہا ہوں، یہ میرے کام ذمہ تھے، یہ تو میں کر رہا ہوں۔ اب نہ روز آپ کسی کا، اب کوئی فوت ہوگا تو میں جنازہ پڑھواؤں گا نا، روز کسی کی شادی ہوگی تو میں نکاح کرواؤں گا نا، اب تو ایسا کچھ ہو نہیں رہا، تو آٹومیٹک میں فارغ ہوں۔ اس نے بولی تھی جو بات خسرے نے، بھائی تو نماز پڑھ، پھر دین کی باتیں بتا، اپنے کام میں مصروف رہے، ایسا تو کچھ نہیں کر رہا، ضروری نہیں ہے جنازہ ہو تو جنازہ پڑھائے، یا نکاح ہو تو نکاح پڑھائے، کسی کی شادی ہو۔ لہٰذا ہم تجھ سے ایک دو تین سوال کرتے ہیں، اگر تو نے ان کا صحیح جواب دے دیا، ہمیں وہاں سے پتہ چلے گا تو عقل مند ہے، ورنہ ہم لوگوں نے ناکارہ بندہ رکھا ہوا ہے، ہمیں تو یہ سمجھ آ رہا ہے۔ لہٰذا اس نے بولا اس سے سوال کرو۔ کس نے بولا؟ بادشاہ نے خسرے کو۔ خسرے نے بولا ٹھیک ہے، سوال میں کر لیتا ہوں اس سے۔ اس نے اس سے سوال کیا، مجھے یہ بتا، پہلا سوال جو خسرے نے کیا اس سے، بھی آسمان میں تارے کتنے ہوتے ہیں؟ اس کے بعد دوسرا سوال میرا یہ ہے، عورتیں کتنی ہیں، مرد کتنی ہیں اس کل کائنات دنیا میں؟ تیسرا سوال، یہاں زمین کا کل کائنات کا سنٹر کہاں بنتا ہے؟ تو وہ سن کے بڑا پریشان ہوا مولوی۔ اس نے بولا نہ دین میں، نہ حدیث میں، نہ قرآن میں یہ باتیں تو ہے نہیں، یہ تو ایک جٹ جہل بندے کی طرح سے اس نے مجھ سے سوال کر لیا ہے، اب اس کا جواب میں اس کو کیا دوں، یہ تو مجھے پھنسا رہا ہے خسرا۔ تو لہٰذا اس نے وہاں اپنا دماغ استعمال کیا، اس نے بولا کچھ ایسی کتابیں ہیں جو یہاں نہیں ہیں، وہ میرے گھر پہ ہے، آپ مجھے چھٹی دیں، میں وہاں جاتا ہوں، آپ کو اس سوال کا جواب میں کل دوں گا۔ تو اس نے بولا ٹھیک ہے، ہم آپ کو ایک شرط پہ گھر پہ جانے دیں گے۔ بادشاہ نے بولا آپ کو ایک نہیں 3 دن دیتے ہیں ہم، لیکن آپ نے اگر صحیح جواب دیا تو ٹھیک ہے، آپ اپنا کام میں لگے رہیں یا کرتے رہیں، اگر آپ نے صحیح جواب نہ دیا تو ہم آپ کو پھانسی لگا دیں گے، کیونکہ آپ نے ہمیں اندھیرے میں رکھا۔ اس نے بولا مجھے یہ آپ کی شرط منظور ہے، لہٰذا مجھے گھر جانے دو۔ مولوی نے بولا مرنا تو ویسے ہی ہے، چلو گھر پہ تو جاؤں، بیوی بچوں سے تو مل لوں۔ گھر پہ گیا، پہنچ گیا، بیوی ملی، دن ہو، جب وہ گھر پہ گیا اس ٹائم دن تھا، شام تک اس کی بیوی اس سے پوچھتی رہی کیا مسئلہ ہے، وہ پریشان تھا۔ اس نے بولا اس کو بتاؤں گا یہ بھی پریشان ہو جائے گی، لہٰذا آخر کار رات میں اس کو اس کی وائف نے کنونس کر لیا کہ کیا بات ہے، آپ اتنا پریشان پہلے تو نہیں آتے تھے، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ تو پھر اس نے بڑا مایوس ہو کے بتایا میں تو اپنا کام بہت اچھے سے کر رہا تھا بادشاہ کے دربار میں، لیکن وہاں ایک خواجہ سرا خسرا آیا، اس نے میرا جینا حرام کر دیا،
اس کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی، اور اس نے کچھ ایسے سوال کر لیے ہیں جن کا مجھے صحیح طریقے پتہ ہی بھی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ قرآن حدیث کی بات ہے، جہلوں والے سوال کر دیے اس نے بولا اچھا تو یہ بات ہے۔ وہ بھی سن کے بڑی پریشان ہوئی۔ دن ہو گیا، رات گزر گئی، دن میں گیٹ بجا تو مولوی صاحب گیٹ پہ گئے، وہاں جا کے دیکھا تو اس نے دھوبی آیا ہوا تھا، اس کے کپڑے دھونے والا، کپڑے دینے کے لیے۔ تو اس نے اس کو بولا مولوی صاحب آپ آئے ہوئے ہیں گھر پہ، لہٰذا یہ آپ کے کپڑے دھلے ہوئے استری ہوئے ہیں، آپ رکھ لو۔ تو اس نے اس دھوبی کو بولا، مولوی نے، یہ کپڑے آپ لے جاؤ، آپ یہ کپڑے لے جاؤ، کسی غریب کو دے دینا، مجھے ان کپڑوں کی ضرورت اب نہیں ہے۔ تو وہ دھوبی سن کے بڑا پریشان ہوا، ابھی کیا بات ہے، آپ مجھے منع کیوں کر رہے ہو؟ آج تک تو ایسا نہیں ہوا ہے مولوی صاحب، میں نے کوئی کپڑے غلط دھوئے ہیں، کچھ غلط کیا ہے، پیسے زیادہ لے رہا ہوں، آپ کوئی اور دھوبی رکھنا چاہ رہے ہو؟ جیسے اس کے دماغ میں تھا، اس نے سوال کر لیا مولوی سے، لہٰذا اس نے بولا ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے اب ان کپڑوں کی ضرورت نہیں، آپ لے جاؤ۔ نے بولا مولوی صاحب کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتائیں، آپ مجھے پریشان لگ رہے ہیں۔ آخر کار اس نے اس کو کنونس کر لیا، دھوبی نے۔ تو مولوی نے اس کو بتایا بھئی ایسے ایسے خسرا ہے وہاں پہ، ایسے ایسے میرے ساتھ بادشاہ نے سوال کیا ہے، اور یہ 3 سوال ہیں جو ان کو میں نے آج جا کے جواب دینا ہے، جو کہ 3 دن بلکہ تھے میرے پاس، میں نے تو 1 دن مانگا تھا کہ بچوں سے مل لوں، لیکن انہوں نے مجھے 3 دن دیے۔ تو وہ دھوبی سن کے اس نے بولا بس صرف ان باتوں سے آپ پریشان ہو، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ ان 3 سوالوں کا جواب آپ کو میں دے دیتا ہوں۔ اس نے بولا وہ کیسے؟ اس نے بولا ایسا کرو، آپ آج شام میں چلے جاؤ دوبارہ بادشاہ کے پاس، آپ وہاں جا کے بادشاہ کو بولو یہ میں تو کیا، میرا گھر کا دھوبی کپڑے دھونے والا بھی جواب دے سکتا، آپ نے اتنے معمولی سوال پوچھے ہیں مجھ سے، تو آپ کا مسئلہ کل آ کے میں حل کر دوں گا، کل تیسرا دن ہے، سوال کے جواب میں دے دوں گا، آپ کی جان بھی بچ جائے گی اور اس خسرے کو بھی سبق میں آگے سکھاؤں گا۔ اس نے بولا چلو ٹھیک ہے۔ وہ چلا گیا وہاں پہ، جب پہنچ گیا دوسرا دن تھا، بادشاہ وزیر مشیر دیکھ کے اور وہ خسرا پریشان ہو گیا، بھائی مولوی کو کیا پتا سوال کا جواب مل گیا، اتنا جلدی آ گیا، یہ تو 3 دن بعد آنے والا تھا، یہ تو دوسرے دن آ گیا۔ آخر کار جب وہ وہاں پہنچا بادشاہ کے قریب تو بادشاہ کو اس نے بولا، بادشاہ نے جیسے ہی سوال کیا، ہاں بھائی تیرے کو سوالوں کے جواب پتہ چل گئے، تو 3 دن بعد آنے والا تھا، تو 2 دن میں آ گیا۔ اس نے بولا جی مجھے پتہ چل گیا، لہٰذا یہ اتنا معمولی سوال آپ نے کیا بادشاہ سلامت، یہ تو میرا گھر کا دھوبی جو کپڑے دھوتا ہے وہ بھی جواب دے سکتا ہے، اتنی مشکل تھوڑی تھے۔ وہاں جو وہ خسرا کھڑا ہوا تھا اس نے سن کے فوراً یہ بول دیا اس کو، بادشاہ کو، ہاں ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اب ہم اس سے سوال کا جواب نہیں لیں گے، ہم دھوبی سے ہی لیں گے۔ کیوں؟ اس کے دماغ میں یہ چلا وہ تو میرے طرح جٹ ہے، اس کو کیا آئے گا، یہ ہو سکتا ہے مولوی یہ پڑھا لکھا ہے، دین جانتا ہے، اس کو شاید آتا ہو۔ تو اس نے بولا ٹھیک ہے۔ تیسرا دن جب ہو گیا، باہر درباری کھڑے ہوئے تھے، اب وہاں پہ دھوبی پہنچ گیا، تو درباری نے جا کے اندر بتایا بادشاہ سلامت کو کہ باہر ایک دھوبی آیا ہوا ہے اور 3 چیزیں لے کے کھڑا ہوا ہے وہ۔ اس نے بولا کیا؟ اس نے بولا ایک تو گدھا ہے، دوسرا رسا ہے، تیسرا ڈنڈا ہے۔ وہ بول رہا ہے یہ تینوں چیزیں اور میں نے اندر جانا ہے، آج بادشاہ کو میں نے سوال کے جواب دینے ہیں، لہٰذا ہم اس کو اندر بھیجیں؟ تو بادشاہ سلامت نے بولا ہاں بھیجو۔ جب وہ اندر گیا تو اس کو انہوں نے بولا ہاں بھائی آ گیا، سوال کے جواب تو دے گا؟ اس نے بولا ہاں میں دوں گا۔ دھوبی نے بولا، اس نے بولا ٹھیک ہے ریڈی ہو جا، پھر اس نے بولا ٹھیک ہے میں ریڈی ہوں۔ تو بلایا گیا خسرے کو، وہ سامنے کھڑا ہو گیا، تو اس نے بولا اس سے سوال کرو۔ اس نے بولا ہاں بھائی پہلا سوال میرا یہ ہے، تو یہ بتا آسمان میں تارے کتنے ہیں؟ اس نے بولا ٹھیک ہے۔ 2 منٹ رکا، 2 منٹ کے بعد اس نے بولا بادشاہ سلامت بات یہ ہے، یہ گدھا کھڑا ہوا ہے، اس کے آپ جتنے بدن پہ بال ہیں اتنے ستارے ہیں، اگر آپ کو غلط لگے تو یہ خسرا کھڑا ہوا ہے اس کو بولو اس کے بال گنتی کر لے، اگر کوئی فرق ہوا تو میں جواب دوں گا آپ کو۔ خسرا سن کے بڑا پریشان ہوا، بھائی ہو سکتا ہے یہ گدھے کے بال گن کے آیا ہو، 1-2 میرے سے کم اوپر نیچے ہو گئے تو یہ تو مسئلہ بن جائے گا، تو لہٰذا اس نے بولا چلو ٹھیک ہے، یہ تو یار اس نے بڑی غلط پہلی کا جواب دے دیا، خیر۔ خسرے نے بولا چلو صحیح ہے، پہلا جواب آپ کا ہو گیا، صحیح ہے بادشاہ سلامت۔ اس نے بولا اب دوسرا، اس نے بولا یہ بتاؤ کہ زمین کا سنٹر کل کائنات کا کہاں بنتا ہے، کہاں بنتا ہے، اب تو مجھے جواب دے۔ تو اس نے بولا ٹھیک ہے میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ اس نے رسا اٹھایا، دھوبی نے ادھر سے ناپ کیا، ادھر سے ناپ کیا، اس کے بعد جا کے بادشاہ کے قدموں میں رسا رکھ دیا، بولا یہیں سنٹر بنتا ہے سر۔ بادشاہ سلامت اگر آپ کو کوئی شک ہو، یہ دھوبی بیٹھا ہوا ہے اس کو بولو کل کائنات ناپ کر کے یہاں آ جائے، یہاں نہیں بنتا تو میں جواب دوں گا۔ اس نے بڑا سوچا یار یہ کیا بات کر دی اس نے، ہو سکتا ہے سنٹر اس محل کے اندر بنتا ہو، مجھے تو نہیں پتا، کیونکہ بے تکا سوال کیے ہوئے تو اس نے، خیر اس نے بولا میں کہاں پوری دنیا ناپ کرتا پھروں گا،
चलो ठीक है, उसने बोला दूसरा सवाल भी जवाब हमें मिल गया आपका। अब तीसरा सवाल ये था, उन्होंने उससे पूछा भाई आप ये बताएं कि औरतें कितनी हैं और मर्द कितने हैं कुल कायनात दुनिया में। तो उसने बोला ठीक है बादशाह सलामत, ये तीसरा सवाल का जवाब आपको मैं देता हूँ। उसने बोला ठीक है, दो जवाब आप। उसने उससे पूछा बादशाह ने, भाई ये औरतें कितनी हैं और मर्द कितने हैं। उसने बोला ठीक है मैं आपको जवाब देता हूँ। उसने 2 मिनट लिए, सोचने के बाद उठाया डंडा, उस खुसरे को पीटना शुरू कर दिया। खुसरे को पीट रहे थे, सबने छुड़वाया, भी क्या हो गया तेरे से, तो सवाल का जवाब हमने मांगा है, तो इसको क्यों पीट रहे। उसने बोला बादशाह सलामत बात यह है, मैं मर्द गिन के खड़ा होता हूँ, फिर औरतें गिनता हूँ, कभी वहां कम हो जाता है, कभी यहाँ ज्यादा हो जाता है, कभी यहाँ ज्यादा हो जाता है, कभी वहां कम हो जाता है। इस बंदे ने परेशान किया हुआ है, ये कभी औरतों की लाइन में खड़ा हो जाता है, कभी मर्दों की लाइन में खड़ा हो जाता है। मैं पहले इसका खात्मा तो कर दूं, फिर आपको इस पहली का जवाब देता हूँ। खुसरे ने बोला हो मेरी तो जान छुड़वाओ, ये भी आपका जवाब मिल गया, आपने सही गिना होगा, क्योंकि उसको जो पिटाई लगी है उसके बाद उसका अकल टिकाने आ गया। इस तरीके से हमें वहां से समझने की बात भी पता चल गई, उसका बेतुका सवाल का जवाब भी मिल गया खुसरे का। लेकिन हम आज के दौर में क्या करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचने के चक्कर में लगे रहते हैं, मेहनत करते नहीं है, सिर्फ क्या बोलते एड़ा बन के पेड़ा खा ले। लेकिन व्यूअर ये आपको बताने का मकसद मेरा ये था, ये गलत बात है। आपको चाहिए आप मेहनत करें और आगे जाएं। लिहाजा उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं कोई अगली वीडियो में। ओके गुड हो गया। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।